أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. تیسری آیت ہے الرحمن الرحیم. اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام پچھلی آیت میں ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور رب جس کی تفسیر اس سے پہلے کی گئی گزشتہ درس میں، رب یہ اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے. اس آیت میں الرحمن الرحیم دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور ان میں سے دونوں نام صفاتی بھی ہیں، لیکن رحمان جو لفظ ہے، رحمان جو اللہ کا نام ہے، اللہ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان کو بھی اہل علم نے اللہ کا ذاتی نام کہا ہے. تو جیسے عبداللہ کسی کا نام ہوتا ہے تو اس کو خالی عبداللہ کو اللہ نہیں بولتے، عبداللہ پورا بولتے ہیں. لیکن عبد الرحمن کسی کا نام ہو تو اس کو عام طور سے رحمان بھائی بول دیتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے. باقی جو نام ہے اللہ کے صفاتی نام وہ کسی اور کے ہو سکتے. مثال کے طور پر رحیم ہے، رحمان کے ساتھ رحیم جو آیا ہے، رحیم اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے. ایک انسان، عام انسان بھی رحیم یعنی مہربان ہو سکتا ہے، رحم کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن رحمان جو نام ہے یہ بھی اللہ کا ذاتی نام کہا ہے علم نے. اسی لیے یہ یاد رکھیں کہ عبداللہ کہتے ہوئے لوگ اللہ تو خالی نہیں بولتے، لیکن عبد الرحمن جس کا نام ہوتا ہے اس کو خالی رحمان بول دیتے. تو یہ نہیں بولنا چاہیے. کسی کا عبد الرحیم نام ہے تو رحیم بھائی بول سکتے ہیں اس کو، لیکن عبد الرحمن اگر کسی کا نام ہے تو اس کو خالی رحمان نہیں بولنا، اس لیے کہ رحمان بھی اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے. الرحمن اور الرحیم یہ دونوں جو اسم ہیں رحمت سے، رحم سے مشتق ہے، رحم سے. اور رحمت عربی میں اصل میں ایک ایسی صفت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے سامنے والے پر احسان، اس پر فضل اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کا جذبہ کسی کے اندر آئے تو اس کو رحمت کہا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین صفت ہے، صفت رحمت. اور دیکھیے اللہ رب العالمین کی صفت ربوبیت کا تذکرہ ہم نے پچھلے درس میں کیا تھا، اور ایک بات آپ سے کہی تھی کہ ربوبیت اللہ کی رحمت کی ایک جھلک ہے. خالی اللہ کی رحمت جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اور ایک ایک چیز میں اللہ کی رحمت جھلکتی ہے، ربوبیت اس رحمت کا صرف ایک حصہ ہے یا اس کا ایک نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا ہے. اس لیے رحمت دونوں طرف سے، لفظ ربوبیت کو رب العالمین سے پہلے بھی رحمان اور رحیم ہے اور رب العالمین کے بعد بھی رحمان اور رحیم ہے. دونوں طرف سے اللہ رب العالمین نے اس کو رحمت سے گھیرا ہوا ہے. دیکھیے رحمان اور رحیم یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، جبکہ دونوں ایک ہی لفظ سے نکلے ہوئے ہیں، رحم سے. لیکن دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ کیوں ذکر کیا ہے، رحمان اور رحیم؟ جو عام طور سے ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں بہت زیادہ مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. الرحمن کے معنی نوٹ کرتے ہیں بہت زیادہ مہربان، اور الرحیم کے معنی نہایت ہی رحم کرنے والا. تو ایک اس کے مختلف مطلب جو ہے اہل علم نے بیان کیے ہیں.
کہ الرحمن اور الرحیم جو دونوں ایک ہی لفظ سے بنے ہوئے ہیں لیکن ساتھ میں کیوں آئے ہیں؟ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ تاکید کے لیے اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، یا کچھ مفسرین نے ایک بات یہ کہی ہے کہ رحمان اور رحیم اللہ رب العالمین کی صفت رحمت پوری دنیا پر غالب ہے، دیگر تمام صفات پر غالب ہے۔ خاص طور سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی رحمت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس مبالغے کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمان اور رحیم دونوں ناموں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان اور رحیم، ایک فرق اس میں یہ بھی بتایا ہے مفسرین نے، رحمان کا مطلب ہے بڑی بڑی نعمتیں دینے والا، اور رحیم کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے نوازنے والا۔ دونوں ذات ایک ہی ہے، دونوں صفتوں کی متصف ذات جو ہے اللہ رب العالمین کی ہے۔ رحمان ہونے کی بنا پر وہ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور رحیم ہونے کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یا پھر ایک بات مفسرین نے یہ بھی کہی ہے کہ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے، رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، تو اس لیے رحمان ہونے کے اعتبار سے اللہ کی رحمت پوری دنیا کے لیے عام ہے، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے اور مسلمان بھی شامل ہے۔ اور رحیم کی جو صفت ہے وہ سب کے خاص ہے مومنوں کے لیے۔ ایک چیز یہ بھی کہی گئی کہ رحمان الدنیا والآخرہ، رحمان جو صفت ہے، لفظ رحمان جو ہے اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی رحمت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رحمان ہے کہ اس رحمت کے نتیجے میں سب اللہ رب العالمین نعمتوں سے نواز رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ صرف رحیم ہوگا، تو وہ مومنوں کے ساتھ اس کی رحمت خاص ہوگی۔ اور ایک آخری بات جو ہے اس تعلق سے، جس کو مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے بھی خاص طور سے بیان کیا ہے، اور کچھ مفسرین نے، اور پاکستان کے ایک مفسر ابھی گزرے ہیں غالباً عبد الرحمن بھٹوی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر ہے، اس میں بھی انہوں نے اسی چیز کو زیادہ مضبوط قرار دیا ہے، اور مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو سمجھایا ہے اپنی تفسیر میں کہ رحمان اور رحیم یہ جو دو صفت ہے، رحمان فعلان کے وزن پر ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، یعنی عربی گرامر کے حساب سے دونوں مبالغے کے لیے، معنی کی کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان جو فعلان کے وزن پر ہے، فعلان کے وزن پر جو صفتیں آتی ہیں اکثر اس کو بولتے ہیں صفت عارضہ، یعنی ایک وقت تک وہ صفت ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے لیکن پھر ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اور فعیل کے وزن پر جو آتی ہے اس کو صفت قائمہ بولتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا میں آپ کو سمجھاؤں۔ فعلان کے وزن پر جیسے عطشان، عطشان مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیاسا، اب وہ بہت زور سے جس کو پیاس لگی ہے پانی پلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ غضبان، بہت زیادہ غصے والا یا بہت زیادہ غضبناک، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں آیا ہے کہ جب وہ کوہ طور سے لوٹے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، تو ادھر دیکھا کہ جب انہیں واپس آئے موسیٰ علیہ السلام تو ادھر ان کی قوم جو ہے بچڑے کی پوجا میں لگ گئی تھی، تو فرجع موسیٰ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے کی حالت میں اور افسوس کی حالت میں واپس لوٹے، تو موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو دیکھ کر حضرت ہارون نے بتایا کہ دیکھو ایسا مسئلہ، میں نے تو پوری کوشش کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو جو غضبان کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح حیران، حیران مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پریشان، حیران، حیران کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز میں بہت زیادہ پس و پیش میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں جس میں صفت عارضہ کا مطلب، یعنی ایسی چیز نظر آتی ہے اس وزن پر جو تھوڑی دیر میں یا کچھ وقفے میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن فعیل کے وزن پر جو صفتیں آتی ہیں وہ ہمیشہ والی رہتی ہے۔ اس میں صفت قائمہ بولتے ہیں، وہ دوام ہوتا ہے، ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا، کریم مسلسل سخاوت کرنے والا، حلیم ہمیشہ اس کے اندر سمجھداری موجود ہے، علیم ہمیشہ اس کے پاس علم موجود ہے۔
تو اب یہ دونوں صفتوں کو ایک ساتھ اگر ملاتے ہیں، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان اور رحیم جس ذات کی یہ صفت ہے وہ صفت رحمت اس کے اندر موجود ہے، اور مسلسل اس کی صفت رحمت جو ہے اس رحمت کے نتیجے میں ساری کائنات کے لیے رحمت اللہ رب العالمین نے عام رکھا ہے، یعنی مسلسل اس کی رحمت لوگوں کو مل رہی ہے، تو اس کے اندر صفت رحمت موجود ہے اور اس کی صفت رحمت لوگوں کے لیے عام ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ان صفات کے ذریعے جو اصل پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم ہے، اور بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے ان صفات کا ذکر کرتا ہے، جو اس بات کا سبق ہے کہ ایک مسلمان کو خود رحیم ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، اس کے اندر نرمی والا مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ نرمی کے ذریعے سے بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، اور خاص طور سے اگر ہم دوسروں کی کچھ بھلائی چاہتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں صفت رحمت ہونا ضروری ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ٹکتے، سب بکھر جاتے آپ کے پاس۔ تو سختی میں لوگ بکھر جائیں گے، نرمی کی وجہ سے لوگ آپ سے جڑ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نرمی ہے، بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نام بتائے ہیں، انا الحاشر، انا محمد و احمد و حاشر، اور آخر میں نام آپ نے بتایا وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، میرا نام ہی نبی رحمت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نبی الرحمہ، رحمت کے والے نبی، یعنی آپ کے اندر صفت اللہ نے قرآن میں کہا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے ساتھ نہیں، آپ کو کئی ایک واقعات ملیں گے جس میں آپ نے دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، یہاں تک کہ جانوروں پرندوں کے ساتھ بھی آپ نے رحمت کا سلوک پیش کیا ہے۔ تو رحمت، صفت رحمت جو ہے، اچھا اللہ کی صفت بھی رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے رحمت کو پیدا بھی کیا ہے، یعنی ایک تو اللہ کی صفت ہے رحمت، اور ایک مخلوق رحمت بھی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لما خلق اللہ الرحمہ، جس وقت اللہ رب العالمین نے رحمت کو پیدا کیا، تو یہ یاد رکھیں ایک اللہ کی صفت ہے رحمت، اور ایک اللہ کی مخلوق ہے رحمت، تو یہ رحمت مخلوق والی الگ ہے، اس لیے اللہ کی صفت بھی رحمت اور ہمیشہ سے وہ مہربان ہے، اور یہ صفت رحمت کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق ہے رحمت، اس کے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے 100 ٹکڑے کیا اس کے، اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا آسمان اور زمین کے بیچ کا جو خلا ہے، آسمان سے زمین کے بیچ کا جو فاصلہ ہے، اتنا بڑا اس کا ایک ٹکڑا ہے، وہ 100 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اتنا بڑا ہے، اور اس ایک ٹکڑے کو اللہ نے پوری دنیا میں بانٹ دیا ہے، جس کی بنیاد پر تمام انسان، جن، دیگر مخلوقات، یہاں تک کہ صحیح مسلم کی روایت میں کیڑے مکوڑے بھی آپس میں جو ایک دوسرے پر رحم کرتے وہ اسی بنیاد پر کرتے ہیں، اسی رحمت کے ایک ٹکڑے کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور آپ نے مثال کے طور پر بتایا کہ جیسے ایک گھوڑی ہے اپنے بچے کے اوپر پیر نہیں رکھتی اس ڈر سے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا، اس کو تکلیف ہو جائے گی، تو اس کے اندر بھی جو رحمت کی صفت ہے وہ اسی ایک ٹکڑے کے نتیجے میں ہے۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے اگر کسی کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کتنا مہربان ہے تو اس کو بھی جہنم کا ڈر نہیں رہے گا۔ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، اور اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کتنی بڑی ہے تو اس کو بھی خطرہ لگا رہے گا کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو یہ دونوں پہلوؤں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، صفت اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کی رحمت ایک مخلوق بھی ہے، اور اسی رحمت جو مخلوق والی رحمت ہے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو 99 رحمت اللہ نے بچا کر رکھا ہے نا، معلوم وہ قیامت کے دن پوری 100 رحمتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین آئے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بہانے کے ذریعے بھی چاہے گا تو بندوں کو معاف کر دے گا، جیسا کہ جنتیوں سے اللہ کہے گا قیامت کے دن کہ جہنم سے ہر اس انسان کو نکالو جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے،
ذرہ کس کو بولتے ہیں معلوم؟ جو کسی سوراخ سے روشنی اندر آتی ہے گھر کے اندر سورج کی، اور وہ روشنی میں جو ذرات دکھتے ہیں، جو صرف اس روشنی میں دیکھتے ہیں، ہاتھ میں لینا چاہیں گے تو نہیں دکھیں گے، اتنا بھی ایمان کسی کے دل میں تو اس کو بھی نکال لو، یہ اسی رحمت کے نتیجے میں ہوگا۔ ایک صحیح بخاری کے روایت میں ہے کہ جس وقت اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ نے لوح محفوظ میں اپنے پاس ایک کتاب میں لکھا، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور یہ اللہ نے جو لکھ رکھا ہے نا یہ اپنے پاس عرش میں رکھا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ جو الرحمن الرحیم ہم کو بول دیتے ہیں رٹے ہوئے انداز میں، اس کو اصل میں سمجھ کر بولنا چاہیے کہ اللہ کی صفت کتنی عظیم ترین صفت ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے کسی معاملے میں بڑی سختی کر بیٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، اور یا کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا السلام علیکم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں بیٹھی تھی، یا اس آواز کو سنا تھا، انہوں نے اندر حجرے میں ہوگی پردے میں، تو جیسا یہودیوں نے کہا السلام علیکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خالی وعلیکم بول دیے، لیکن انہوں نے فوراً جواب دیا علیکم السلام ولعنت اللہ علیکم وغضب اللہ علیکم، کہا کہ تم ہی مر جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت تم پر برسے، اللہ کا غضب تم پر ٹوٹ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ، ریلیکس، اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ، اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں وہ کیا بول رہے تھے؟ السلام کا مطلب ہوتا ہے تم مر جاؤ، موت آ جائے تم پر۔ تو وہ یہودی بڑے بدماشی کرتے تھے کہ آپ کے پاس آتے تھے تو السلام علیکم نہیں بولتے تھے، السلام علیکم بولتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا بولا ہوں؟ میں نے وعلیکم السلام بولا ہوں، وعلیکم بولا ہوں، میں نے سلام نہیں کہا ہوں، وعلیکم کہا ہوں، مطلب تمہاری بد دعا تم پر ہی لوٹ جائے۔ اور کہا کہ دیکھو ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن میری بد دعا ان کے حق میں جو میں نے لوٹایا وہ قبول ہو جائے گی۔ اور عائشہ یہ یاد رکھو ان اللہ یعطی فی الرفق ما لا یعطی فی العنف ولا فی غیرہ، اللہ رب العالمین نرمی میں جو کام بنا دیتا ہے، جو چیزیں دے دیتا ہے، سختی میں وہ کام نہیں ہوتی، اس لیے نرمی اختیار کرو عائشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی، چہیتی بیوی کو یہ بات سمجھا کہ نہیں، یعنی جبکہ یہودیوں نے سختی کا معاملہ، یعنی برائی کا معاملہ کیا تھا، لیکن آپ نے ان کی جواب میں بھی نرمی کا اظہار کیا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الرحمن الرحیم ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں یہ ایسی عام چیز نہیں ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی صفت تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی صفت ہے رحمت، اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، تو ہم بھی تو اس کے بندے ہیں نا، ہم کو بھی چاہیے کہ ان صفات کو، ان خوبیوں کے اپنے اندر پیدا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت رحمت موجود تھی، اور صفت رحمت رہے گی تو ہی انسان کسی کے ساتھ احسان کر سکتا ہے۔ جو اس سے پہلے بھی ہم نے دعا آپ کو بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا پڑھیے آپ۔ کون سی دعا؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ کن دونوں پر؟ کن دونوں پر؟ میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ اب دیکھیے لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا ہے ویسے ان پر رحم فرما۔ لیکن اللہ نے کیا دعا سکھلایا؟ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے میری پرورش کیا ہے۔ جو صفت ادھر ہے، جو دعا کر رہے ہیں وہی چیز وہاں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ جو پرورش کرتے ہیں بچوں کی وہ بھی صرف رحمت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ احسان جب انسان کرتا ہے رحمت کے ساتھ تو اس کو جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ بدلے میں ادھر سے کچھ ملے گا، بدلے میں کچھ ملے گا، یہ صفت نہیں ہوتی رحمت کے اندر، کیونکہ ماں باپ کو امید نہیں ہے کہ آگے چل کے ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیا کریں۔ امید ہو سکتی ہے لیکن یقین نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ بس ایک وہ صفت رحمت ہے جو اللہ نے ماں باپ کے دل میں رکھا ہے، اسی بنیاد پر ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر اپنے بچوں کو سکون سے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صفت رحمت ہے، اسی لیے دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے اس رحمت کی بنیاد پر ان لوگوں نے میری
پرورش کیا ہے. تو ہمیں یہ دعا پڑھتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی صفت جو رحمت ہے اس پر ہم کو بھی اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھیں اگر صفت رحمت ہمارے اندر ہوگی تو ہم لوگوں کے کام آئیں گے. ہم نے جیسے کہ اس سے پہلے بھی حدیث بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا بندوں سے, یا غالباً نہیں بولے, بھول گئے تھے. اللہ رب العالمین ایک بندے سے پوچھے گا, صحیح مسلم کی روایت ہے, یا ابن آدم اس مرضت فلم تعدنی, اے انسان میں بیمار ہوا تو دیکھنے نہیں آیا مجھ کو. کون بولے گا؟ اللہ بولے گا, اپنے بندے سے بولے گا کہ میں بیمار تھا تو دیکھنے نہیں آیا. تو بندہ کہے گا انت رب العالمین کیف اعودک, اللہ تو رب العالمین ہے, سارے جہانوں کا پالن, میں کیسی تیری عبادت کرتا. کہا کہ لو عدت عبدی فلانا, اگر تو میرے فلاں بندے کی عیادت کرتا جو بیمار تھا, لوجدتنی عنده, تو تو مجھ کو پاتا. یعنی تو گویا کہ میری عیادت کیا. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے اندر داخل ہو گیا, وحدت الوجود والا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے اندر نازل ہو گیا, اس کے اندر داخل ہو گیا. اسی طرح سوال کرے گا اللہ, میں بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں, تو تجھے میں کیسے کھلاتا؟ تو کہا فلاں بندے کو تجھے کھلانا تھا. اسی طرح میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں, پانی مانگا تھا تجھ سے, اللہ میں تجھے کیسے پلاتا؟ وہی بات. اس سے علم نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر تو اس کے ساتھ یہ نیکیاں کرتا تو اس کا ثواب تو میرے پاس پاتا, میرے پاس تجھ کو اس کا اجر ملتا. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ یہ نیکیاں ایسی نیکیاں ہیں, یہ نیکی اسی وقت آئیں گی جب انسان کے اندر صفت رحمت آئے گی, رحم کا جذبہ اس کے اندر آئے گا, تبھی انسان یہ نیکی کر سکتا ہے, دوسروں کے ساتھ بھلا کر سکتا ہے. اور رحم نہیں آئے گا تو پھر انسان ظلم کرتا ہے. رحم سٹ کا بھی ظلم. جیسے دو مثالیں نا, ایک فاحش عورت نے کس کو پانی پلائی تھی؟ کتے کو پانی پلائی تھی. کس بنیاد پر پلائی؟ اس کو رحم آ گیا نا, کیچڑ چاٹ رہا ہے کتا, اس نے تو پانی پی لی کنویں میں اتر کے, باہر نکلی دیکھی کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے, تو اس کو رحم آیا اس پر, اس جانور پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا وہ جانور کو پانی پلانے معاف کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر, کہا کہ دیکھو جس کے اندر کلیجہ ہے, دل ہے, جو جو چیزیں ہیں جس کے اندر جان ہے, اس کے ساتھ احسان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا. اور اگر یہ رحمت انسان کے دل سے تھوڑی دیر ہٹ جائے تو پھر وہ بلی والا مثال ہے کہ ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. کس بنیاد پر؟ بلی کو باندھ کر رکھی تھی, نہ تو اس کو چھوڑی تھی نہ اس کو کچھ کھانے کے لیے دیا تھا. تو اسی لیے یہ رحمان اور رحیم جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی, یہ پڑھتے ہوئے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت کی پہچان لوگوں کو کرائیں. اللہ کا تعارف, اللہ کا پریچے جب لوگوں کے سامنے رکھیں, اس کی دعوت ہے, اس کی توحید, اس کی عبادت کی, اس میں رحمت کو خاص طور سے رکھیں. لوگوں کو بتائیں کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے, تم اس کو چھوڑ کے کس سامنے درج ہوتا ہے, اور کس صفت کی رحمت کو ہم اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اللہ کی رحمت ایک الگ ہے, اس کی جو صفات ہے وہ انسانوں سے ہٹتے ہیں. یعنی جیسا اللہ دیکھتا ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے دیکھنے اور اللہ کے دیکھنے میں کوئی موازنہ نہیں ہے. اس کی صفات ہے, اس کے شایع نشان ہے. لیکن اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی انسانوں کے کام آنے کی, رحمت کا سلوک پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, جس کی ایک جھلک ماں باپ کے اندر اللہ نے دکھایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی صفات کا صحیح معنوں میں ہمیں علم عطا فرمائے, اور اس کی صفات پر جیسے ایمان رکھنا ہے اس انداز میں ایمان رکھنے کی توفیق دے, اور ہمیں بھی بہتر انداز میں نرمی کے ساتھ اے اللہ تیرا پیغام بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.